बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में 3 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सुहेल वड़ाइच साहब का जो बुग़्ज़ इमरान है, बुग़्ज़ पाकिस्तान है, वो कहीं काबू आने में नहीं आ रहा। और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका सरवर्क इंतहाई बेहुदा और इंतहाई अफसोसनाक है, जिसमें इस रियासत के वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाया गया है, जिसमें एक साजिश रची गई है और एक ऐसी तरफ इशारा किया गया है, एक ऐसा कार्टून बनाया गया है जो इस मुल्क के 2.25 करोड़ वोटर्स की तौहीन है। ये किताब का नाम रखा गया है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी चलेगी सुहेल वड़ाइच साहब, और यही कंपनी अब बेहतर अंदाज में, बल्कि पाकिस्तानी तारीख़ में सबसे बेहतर चल रही है। 2 साल इस कंपनी को हो गए हैं और आगे भी ये कंपनी चलेगी। कैसे चलेगी आपको बताऊंगा। दूसरा, मेरी रिसर्च है BBC के बारे में। BBC उर्दू की वेबसाइट पर आप जाएं, आप जाकर देखें। मैं पिछले 5 साल की गारंटी देता हूं कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर BBC देखता हूं। BBC उर्दू की वेबसाइट आपको वहां चापलूस, खुशामदी, मुल्क दुश्मन, फ़ौज दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन, अजीब किस्म के मालशिए पालशिए वजीफ़ाखोर खाई कबीला के लोग नज़र आएंगे, लेकिन आपको कोई एक पोस्ट भी कोई मुहिब वतन की नज़र नहीं आएगी। कोई आपको एक पोस्ट पाकिस्तान से मोहब्बत की नज़र नहीं आएगी, फ़ौज से मोहब्बत की नज़र नहीं आएगी, कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आएगी। आपको जो नज़र आएगा वो सारा का सारा सनसनी, अफरा तफरी और साजिशी अनासर की चीज़ें होंगी। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आज BBC ने किस तरीके से एक नई कोशिश की है ये साजिशें घड़ने की। और आखिर में देखेंगे कि वैसे तो पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं अब वो बड़ी मुश्किल में हैं। एक हम यूट्यूबर्स की वजह से कि हम यानी एक नई मखलूक उनके ऊपर तारी हो गए हैं। पहले तो ये पक्का सा मुंह बना के झूठ बोलते थे और कोई इनको काउंटर करने वाला नहीं था, कोई जगह नहीं थी। अब ट्विटर भी आ गया है। आप सब जो पाकिस्तानी हैं और ख़ुसूसन वो पाकिस्तानीज़ जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो तो यानी पढ़े लिखे और उनको पता है डिजिटल मीडिया का, वो पढ़ते हैं, ख़बरों में दिलचस्पी लेते हैं। अब इनका झूठ फौरी तौर पर बता दिया जाता है और इनके क्लिप्स, पहले ये सियासतदानों के क्लिप्स चलाते थे ये एंकर्स कि देखें जी आपने फ़लाँ मौके पे फ़लाँ कहा था, फ़लाँ मौके पे फ़लाँ कहा था, तो अब आप क्या कहते हैं। अब आप जैसे जो यूज़र्स हैं डिजिटल मीडिया के, मैं देखता हूँ आप इनके क्लिप्स चलाते हैं कि भाईजान एंकर साहब आपने फ़लाँ मौके पे ये कहा था, फ़लाँ मौके पे आपने ये कहा था। एंकर्स के झूठ अब रोज़ाना की बुनियादों पर सामने आते हैं और हमारा फ़र्ज़ है, मैं बतौर एक सिटीज़न जर्नलिस्ट, एक यूट्यूबर, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और पाकिस्तान का एक शहरी होने के नाते, मैं अपने ऊपर ये वाजिब समझता हूँ कि मैं इनको आईना दिखाता रहूँ। और जहाँ ये एक एंटी स्टेट और एंटी डेमोक्रेटिक एक नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं, वहीं पर हम नौजवान जो हैं, हमें चाहिए कि हम ख़बरों के साथ साथ, तज्ज़ियों के साथ साथ इनको आईना भी दिखाएं। आज आईना दिखाएंगे हामिद मीर साहब को और गरीदा फ़ारूकी साहिबा को और आसमा शिराजी साहिबा को भी, तो इनको आईना भी दिखाएंगे। ये 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सुहेल वड़ाइच की किताब की, तो सुहेल वड़ाइच साहब जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, आते ही उन्होंने कहा था कि इमरान खान अगर अगस्त में उठा रहे हैं हलफ तो वो दिसंबर नहीं निकाल पाएंगे। दिसंबर के बाद उन्होंने कहा जून में चले जाएंगे। फिर कहा मौलवी फजल रहमान आ गए हैं तो अक्टूबर में चले जाएंगे। फिर जब वो चले गए तो फिर कहा मार्च 2020 में चले जाएंगे। फिर गुजर गया, फिर कहा जून 2020 में चले जाएंगे। और जब वो जून 2020 में भी ये कंपनी चलती रही तो अब उन्होंने अपनी जो भड़ास है, जो पाकिस्तान की नफ़रत है, जो इमरान खान की नफ़रत उनके दिल में है, वो सारे कॉलम्स जिसके अंदर उन्होंने बिलो द बेल्ट अटैक किए हैं इमरान खान के ऊपर, इमरान खान की ज़ात के ऊपर, इमरान खान की वालदा मोहतरमा के ऊपर, इमरान खान के वालिद के ऊपर, इमरान खान की अहलिया के ऊपर जो अभी खातून अव्वल हैं बुशरा बेगम, उनके हवाले से जितने कोई गलीज़ कालम उनके BBC पर थे या कहीं पे भी छपे थे, उन सब को जमा किया और एक किताब लिखी है जिसका नाम है ये कंपनी नहीं चलेगी। और उस कंपनी के ऊपर जो कार्टून बनाया गया है उसमें यह है कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो एक चेयर पे बैठे हैं और नीचे उनके कदमों में इमरान खान साहब बैठे हैं जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं। वो जनाब बैठे हैं और वो खिलौने से खेल रहे हैं और बाजवा साहब बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये सहाफ़त है? जब हम इनको आईना दिखाते हैं तो ये लोग फिर चीखते हैं, ज़ोर ज़ोर से TV पे बैठ के कहते हैं, कॉल्स करवाते हैं, शिकायतें लगाते हैं हमारे जानने वालों को कि देखें जी ये कल के बच्चे हमें समझाते हैं, हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। मुझे बताएं कि किसी मुहज़्ज़ब माशरे में आप किसी किताब का सरवर्क इस तरह तौहीन आमेज़ और नफ़रत अंगेज़ आप लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप छाप सकते हैं?
پھر آپ کہتے ہیں پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے، صحافت کو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. پھر آگے جو ہے وہ یہ لوگ یہ بھی رونا روتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی صحافت، آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ لوگ اپنے اندر کی بھڑاس نکالتے ہیں. جس پے رول کے اوپر یہ ہوتے ہیں، جو وظیفہ خوری یہ کر رہے ہوتے ہیں، جو نمک حلالی یہ کرتے ہیں، وہ کس کے نام پہ کرتے ہیں کہ جی وہ آزادی صحافت کے نام پہ کرتے ہیں. تو سہیل وڑائچ صاحب یہ کمپنی چلے گی، اور آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. یعنی آپ بے شک وہ نہ بتائیں جو چیزیں آپ کو شہر اقتدار سے، راولپنڈی، اسلام آباد، اپارا سے پتہ چلتی ہیں، صدر سے پتہ چلتی ہیں، راولپنڈی سے، آپ وہ بے شک لوگوں کو نہ بتائیں، کیونکہ اس سے تو امید پیدا ہوتی ہے. جب یہ ہم بتاتے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں دوستیاں چل رہی ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے، چیزیں کٹھے لے کے چل رہی ہیں، پرائم منسٹر ان کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، وہ پرائم منسٹر کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، کور کمانڈرز کانفرنس میں پرائم منسٹر کی تعریف کی جاتی ہے، زلمے خلیل زاد کے سامنے تعریف کی جاتی ہے. آپ بے شک یہ نہ بتائیں، لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کمپنی چلے گی، اور اب پاکستان میں صرف یہی کمپنی چلے گی. کیونکہ جب بہت ساری گندی دکانوں اور گندی سروسز دینے والی جو کمپنیز ہیں ان کے مقابلے میں مارکیٹ میں کوئی ایک ایسی کمپنی آ جائے جو سچ بولتی ہو، ایک ایسی کمپنی آ جائے جو کسٹمرز کا زیادہ سے زیادہ سوچتی ہو، تو وڑائچ صاحب پھر کمپنی وہی چلتی ہے. اور یہ جو کمپنی ہے، اس کے جو دو بڑے پارٹنرز ہیں، جو آپ نے سرورک کے اوپر ٹائٹل پیج کے اوپر جس طرح آپ نے انتہائی غلیظ انداز میں، بونڈے انداز میں ایک سازش رچی ہے، اب یہ کمپنی چلے گی اور یہی کمپنی چلے گی، اور آپ کی جو سازش ہے یہ ناکام ہوگی. اذان کے بعد پھر شروع کرتے ہیں. جی تو اذان سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے کس طریقے سے ایک نئی سازش رچی ہے، اور اس کتاب کی صورت میں انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی، اور جو اختلافات نہیں ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، وہ اختلافات کروانے کی کوشش کی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو دوسرا ٹاپک ہے، وہ بی بی سی ہے. میں نے بتایا کہ پچھلے 5 سال سے میری یہ ریسرچ ہے، میں نے بی بی سی کے اوپر بہت کم، کوئی 1 یا 2% پاکستان سے متعلق کوئی اچھے فیچرز، کوئی اچھی سٹوریز، کوئی ڈاکومنٹریز، کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. ورنہ آپ کو صرف سنسنی، افراتفری، سیکس اور اس طرح کی چیزیں ساری دکھائی دیں گی. جنسی چیزیں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو بھرا پڑا ہے بی بی سی. لیکن پاکستان کی جو ٹورزم ہے، پاکستان میں جو خارجہ محاذ پہ کامیابیاں ہیں، کوئی اس طرح سے کوئی فیچرز، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، صرف آپ کو ڈرامے بازی ہی نظر آئے گی. اب اگر ہم بات کریں آج کی، جب سہیل وڑائچ کی یہ کتاب زیر بحث ہے، موضوع گفتگو ہے، اس وقت بی بی سی نے ایک فیچر لکھا ہے اس کے حق میں، اور کہا ہے، اس میں بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے سہیل وڑائچ کی یہ کتاب کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض کیا جا رہا ہے اس کے ٹائٹل کے اوپر، وہ لوگ دشمن ہیں جمہوریت کے اور ملک کے، اور سہیل وڑائچ صاحب جیسے اس ملک کے استعارہ ہیں پاکستانی آزادی صحافت کے، جیسے بہت بڑے کوئی علم بردار ہیں پاکستان میں صحافت کے، صحافیوں کے بہت بڑے محسن ہیں. اس طریقے سے ان کو پورٹری کیا گیا ہے، اور پورا زور لگا کر یہ لکھا گیا ہے کہ سہیل وڑائچ کی اس کتاب کے اوپر اگر مزید اعتراض کیے گئے اور اس کی کوئی پبلیکیشن میں، اس کی ڈسٹریبیوشن میں کہیں پہ کوئی پرابلمز آئے، تو وہ شاید جمہوریت کے لیے یا پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوں گے. لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا بی بی سی کا. بی بی سی کے اوپر ایک اور کالم بھی آپ کی نظر سے گزرا ہے، اور جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ کا، جو پاکستانی صحافت کی سو کالڈ سیلف پروکلیمڈ آن سان سوچی ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ شاید سب سے بہادر خاتون وہ ہیں. حالانکہ جو ان کے کالمز پچھلے 2 سال سے وہ لکھ رہی ہیں، اور مسلسل میں اس کے اوپر دیکھتا رہتا ہوں، یہ محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ بی بی سی پہ لکھتی ہیں، اور انڈیپینڈنٹ اردو پہ اکثر آتے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ کے. تو آسمہ شیرازی صاحبہ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں، صحافیوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، صحافی قتل کیے جا رہے ہیں، صحافی غائب ہو رہے ہیں، آوازیں دبائی جا رہی ہیں، گلے گھونٹے جا رہے ہیں. اور وہ اس کے اندر اسی طریقے سے مطیع اللہ جان کو، اسد علی طور جیسے لوگوں کو جو بدنما داغ ہیں اس ملک کی صحافت کے اوپر، ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے گنگا معاشرہ، بحری ریاست، یعنی یہ سارا معاشرہ اس لیے گنگا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، ریاست اس لیے بحری ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. جبکہ اس سے پہلے جب 14 لوگوں کو قتل کیا گیا، 100 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا گیا مال ٹاؤن میں دن دہاڑے،
ریاستی دہشت گردی کی مثال آئی تھی، اس وقت نہ تو گنگا معاشرہ تھا اور نہ ریاست بحری تھی، کیونکہ اس وقت ان کے اس لیڈر کی حکومت تھی جن کی بیٹی ان کو واٹس ایپ پہ میسج کرتی تھی اور یہ سارے اسلام آباد کو اپنا موبائل دکھاتی تھی کہ دیکھیں یہ مریم نواز کا مجھے واٹس ایپ میسج آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو تھا بی بی سی کا جو کچا چٹا ہے، میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، آپ خود بھی اس کو اگر کینلی آبزرو کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بی بی سی کس ایجنڈے پر ہے، اور وہ ایجنڈا آپ 3 سے 4 دن بھی اگر دیکھ لیں بی بی سی کو غور سے تو آپ کو لگے گا کہ بی بی سی کا، وظیفہ خور صحافیوں کا اور اپوزیشن کا ایجنڈا ایک ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں جناب حامد میر صاحب کی اور غریدہ فاروقی صاحبہ کی۔ عمر شیخ صاحب نے ایک بیان دیا، سی سی پی او نے، وہ ایک پورا بیان تھا جس میں سے آدھا کٹا گیا پہلا حصہ، جس میں انہوں نے کہا کہ خاتون کو کیا ضرورت تھی رات کو نکلنے کی، پھر اگر وہ نکلی ہیں تو وہ جی ٹی روڈ سے جاتی ہیں، وہ موٹر وے پہ کس لیے چڑھی تھیں، پھر چڑھ بھی گئی تھیں تو پیٹرول چیک کر لیتیں۔ اس کو بہت زیادہ پاکستان میں تنقید بنائی گئی، اور وظیفہ خور جو گروپ ہے، 2 واٹس ایپ گروپ ہیں، ایک سندھ والوں کا ہے اور ایک جاتی عمرہ والوں کا ہے، ان دونوں کو یہ ٹاسک دیا گیا، دونوں گروپس کے جو ممبران تھے واٹس ایپ پہ، کہ آپ نے اب عمر شیخ کو ہٹوانا ہے، کیونکہ عمر شیخ سے ذاتی طور پر خطرہ ہے نون لیگ کو، کیونکہ وہ کچا چٹا ان کا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ عمر شیخ کے خلاف ایک پوری مہم چلی، عمر شیخ نے پھر اس کے اوپر معافی مانگی، اور جب معافی مانگی تو اس کے اوپر عاصمہ شیرازی صاحبہ نے کہا کیا عمر شیخ کی معافی قبول کر لینی چاہیے؟ حامد میر صاحب نے لکھا کیا عمر شیخ کی معافی قابل قبول ہے؟ غریدہ فاروقی صاحبہ نے لکھا کہ معافی تو مانگ لی ہے لیکن یہ تو مائنڈ سیٹ ان کا ثابت کرتا ہے۔ پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر جوش خطابت میں ایک دفعہ پھر مائک توڑ خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ یہ جہاں ریپ ہوا ہے یہ موٹر وے بھی الحمدللہ ہم نے بنائی ہے، یعنی وہاں پہ بھی انہوں نے کریڈٹ لے لیا۔ اس کے اوپر جب تنقید ہوئی تو شہباز شریف نے بھی معافی مانگی، بڑے زومانی انداز میں، بڑی یعنی گوگلو سے مٹی اتارتے ہوئے انہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی معافی مانگی۔ اس کے اوپر کہا حامد میر صاحب نے تھینک یو سر، یعنی عمر شیخ معافی مانگے تو معافی قبول کر لینی چاہیے، جیسے جسٹس ہوں یہ حامد میر صاحب، عدالت یہی ہوں جنہوں نے معافی قبول کرنی ہے یا ریجیکٹ کرنی ہے۔ لیکن جب شہباز شریف معافی مانگیں تو فوراً کہتے ہیں کہ تھینک یو سر۔ اور اسی طرح جو غریدہ فاروقی صاحب ہیں انہوں نے عمر شیخ کی معافی کے وقت کہا تھا یہ مائنڈ سیٹ ہے، اس کی معافی قبول نہیں کرنی چاہیے، اور اب جب شہباز شریف نے معافی مانگی ہے تو آپ خوشی سے نہال ہو گئی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ، اور بہت لمبی چوڑی ایک ٹویٹ لکھی ہے، اس کے اندر کہا ہے کہ آپ نے معافی مانگ کر عظیم ترین لیڈر ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، آپ بطور اپوزیشن لیڈر اپنا کردار ادا کریں، آپ مضبوط لیڈر ہیں، آپ آگے آئیں، آپ خواتین کے تحفظ کا کام کریں۔ اور خواتین کا تحفظ کون سی؟ وہی 12 خواتین جو کہتی ہیں کہ اظہر مشوانی اور ارسلان خالد ہمیں ہراساں کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے بھی یعنی اب یہ نہیں لکھا کہ شہباز شریف نے معافی مانگ لی ہے، اس کی معافی قبول کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ منافقت ہے پاکستانی صحافیوں کی، یہ سامنے آئی ہے کھل کر، سہیل وڑائچ صاحب کی صورت میں بھی، عاصمہ شیرازی صاحبہ کی صورت میں، غریدہ فاروقی صاحبہ کی صورت میں، حامد میر کی صورت میں، یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ ان کو آئینہ دکھانا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، وہ ہمارے لیے بڑا حوصلہ مند ہوتا ہے، اور جو آپ فیڈ بیک دیتے ہیں اس کی روشنی میں ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ امپروومنٹ بھی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔